بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علامہ ابن حجر کے مطابق جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پر قبضہ کر لیا تو یہ دن بڑے دردناک دن تھے۔ بغداد میں خون بہہ رہا تھا، غرناطہ لٹ رہا تھا، بصرہ پر آگ اور دھوئیں کے بادل چھا رہے تھے۔ جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد میں تھی، تہخانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ مسلمانوں نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں سے بھی اٹھائیں۔ ان دنوں کی مصیبت اور خوفناکی کو بیان کرتے ہوئے دل خون کے آنسو رونے لگ جاتے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ انہی مصیبت اور قتل و غارت کے دنوں میں ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا۔ نہ جانے اس بدبخت کے شرارتی ذہن میں کیا بات آئی کہ اس نے ایک بہت بڑے میدان میں ہزاروں لوگوں کا بہت بڑا اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں مسلمانوں کے علاوہ ہر قوم و مذہب کے لوگ شامل تھے۔ اس منگول سردار نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سخت ترین گستاخی کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان موجود نہیں تھا جو اپنی جگہ سے اٹھتا اور اس گستاخ کی بات کو رد کرتا۔ جب وہ منگول سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر رہا تھا، ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہاں قریب ہی اس منگول سردار کا کتا بندھا ہوا تھا۔ خدا جانے کیا ہوا کہ کتا غصے میں آ گیا اور زور زور سے بھونکنے لگا۔ کچھ لوگوں نے منگول سردار سے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے، اس لیے یہ کتا زور زور سے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ویسے ہی بڑا جوشیلا کتا ہے، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا ہے، اس وجہ سے غصے میں آ گیا تھا۔ جب اس نے دوبارہ حضرت کی شان میں گستاخانہ کلام کرنا شروع کیا، تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ منگول سردار کے پالتو کتے نے ایک جھٹکے کے ساتھ رسی تڑوائی اور شیر کی طرح چھلانگ لگا کر اس گستاخ منگول سردار پر حملہ آور ہو گیا۔ کتے نے اپنے نکیلے دانت اس کی گردن میں پیوست کر دیے اور اسے تب تک نہ چھوڑا جب تک وہ گستاخ واصل جہنم نہ ہو گیا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ یہ ایسا عجیب واقعہ تھا جس کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی۔ اس اجتماع میں موجود سینکڑوں لوگ اور بعد میں ہزاروں لوگ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر داخل اسلام ہو گئے۔ اللہ کریم کی ذات یہ کس طرح گوارا کر سکتی تھی کہ اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی جائے اور گستاخی کرنے والے کا کلام رد نہ کیا جائے۔ اگر انسانوں میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا تو اللہ نے ایک جانور سے یہ کام لے کر دنیا پر واضح کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کے آخری نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔